ساتھیوں کے احوال کا تفقد کرنا چاہیے، ساتھیوں کے احوال کا تفقد کرنا چاہیے۔ کون کس حال سے گزر رہا، کون کس حال سے گزر رہا ہے، اور ہم کس حال میں کس کام آ سکتے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ جتنا مظلوم مدد کا محتاج ہے، جتنا مظلوم مدد کا محتاج ہے، اس سے زیادہ ظالم مدد کا محتاج ہے۔ جتنا مظلوم اس سے زیادہ کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مظلوم سے زیادہ ظالم مدد کا محتاج ہے، اس لیے کہ مظلوم کی مدد تو اللہ تعالیٰ براہ راست کرنے والے ہیں، بلکہ مظلوم تو دوسروں کی مدد کا خود ذریعہ ہے، مظلوم تو خود ذریعہ ہے، مظلوم تو دوسروں کی مدد کا خود ذریعہ ہے۔ فرمایا تنصرون وتجبرون بضعفائکم، سمجھے کہ تم میں جو کمزور ہیں اور مظلوم ہیں ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ظالم کو مظلوم سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مظلوم کی تو اللہ خود مدد کرنے والے ہیں، مظلوم کی اللہ خود مدد کرنے والے ہیں، لیکن ظالم کو اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا، اس کو ظلم سے روکنا، اس میں ظالم کی مدد ہے، مظلوم کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا، اس میں ظالم کی مدد ہے اور مظلوم کی مدد ہے۔ کہ تم ظالم کو ظلم سے روکو، اس میں دونوں کے لیے مدد ہے۔ فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ کرام کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے احوال کا تفقد کیا کرتے تھے، کون کس حال سے گزر رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے، اس کے گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے۔ ہم ساتھیوں پر صرف تقاضے ڈالنا جانتے ہیں، ان کے احوال کا تفقد نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے تفقد احوال کرتے تھے۔ عمیر بن سعد جب 1 سال تک حمص سے انہوں نے کوئی خبر نہ دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ شاید اس کے گھر کا حال کیا ہوگا 100 دینار دے کر بھیجا حارث کو کہ ان کے گھر میں رہ کر ان کا حال معلوم کرو کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے یا ان کے گھر میں کھانے کا انتظام ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھر سے کھانا اچانک منگوا لیا کرتے، دیکھنے کے لیے گھر کا کیا حال ہے۔ اگر کھانا آپ کے معیار سے بڑھا ہوا ہے تو تربیت کی ضرورت ہے، کھانا آپ کے معیار سے گھٹا ہوا ہے تو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تفقد احوال، تو یہ تو کام کرنے والے ساتھیوں کا تفقد ہوا، ورنہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کے درمیان اس بات کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کسی بیوہ، یتیم، مسکین، پریشان حال کے کون زیادہ کام آئے۔ ایسے 3 عنوان قائم کیے ہیں۔ ایک احوال کا تفقد کرنا، ایک ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے کرنا، ایک جو کام کر رہے ہو اس پر نظر رکھنا، اور چوتھی بات ضروری میں آپ سے عرض کر رہا بمبئی والوں سے کہ کام کی تعمیر کرو بجائے کام کے تعارف کے، بجائے کام کے تعارف کے کام کی تعمیر کرو۔ تعمیر ہوتی ہے جماعتوں کے تسلسل سے، اور تعارف سے تو کام بہت آگے جا چکا ہے۔ اب تو غیر مسلموں کو بھی کام کا اتنا ہی تعارف ہے جتنا اس کام کا تعارف مسلمانوں کو ہے، جتنا اس کام کا تعارف اس زمانے میں مسلمانوں کو ہے اتنا ہی تعارف اس کام کا غیر مسلموں کو ہے۔ تو بجائے
جماعتیں گزرتی ہوئی کام کا تعارف کرانے کے، جماعتیں جم کر کام کریں، کام کی تعمیر کریں، کام کی تعمیر کریں بجائے تعارف کے۔ تعارف یہ ہے کہ جماعتیں گزر جائیں کام کرتی ہوئی، تعمیر یہ ہے کہ جماعتیں کام جماتی ہوئی بھی آگے بڑھیں۔ تو احوال کے تفقد میں فرماتے ہیں ابو صالح غفاری کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا کہ وہ مدینے کی آبادی سے باہر رات کے درمیانے حصے میں ایک اندھی اپاہج بڑھیا کے پاس جاتے، اندھی اپاہج بڑھیا، اس کے گھر جاتے، اس کے جو ہے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی تمام ضروریات پوری کرتے، اس کا پاخانہ صاف کرتے اور اسے کپڑے دھوتے۔ اس کام کے کرنے کے لیے روزانہ رات کو مدینے سے باہر اس کام کے ارادے سے جاتے، لیکن جب بھی جاتے اس کے گھر اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حضرت عمر سے پہلے کوئی شخص یہ ساری ضروریات اس کی پوری کر دیا کرتا تھا۔ جو بھی بڑھیا چاہتی اس کے سارے کام کوئی پہلے ہی کر جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار آ کر اس بڑھیا کے ضروریات کو پورا کرنا چاہا، مگر کوئی شخص آتا تھا جو اس کی تمام ضروریات ان سے پہلے پوری کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات چھپ کر بیٹھ گئے گھات میں، دیکھے کون آتا ہے۔ چنانچہ رات کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بڑھیا کے پاس آیا کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں خلیفہ تھے۔ حضرت عمر نے کہا ہائے میری جان کی قسم، آپ ہیں جو مجھ سے پہلے اس بڑھیا کی ضروریات کو پورا کراتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بکر کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول بن گیا کہ یہ رات کو نکلا کرتے تھے اور اس کے گھر جاتے اور اس بڑھیا کی تمام ضروریات پوری کرتے۔ حضرت طلحہ نے دیکھا کہ عمر رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں عمر ایک اجنبی گھر میں جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ آخر حضرت عمر کے اس گھر میں کیا کام۔ دیکھا کہ عمر رات کو ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے نکلے دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت طلحہ نے دیکھ لیا۔ صبح کو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں گئے، اچانک دیکھا کہ اس گھر میں تو ایک اپاہج بڑھیا اندھی وہ بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ نے پوچھا بڑھیا سے کہ یہ کون آدمی ہے جو تیرے پاس آتا ہے، کیا بات ہے، کیوں آتا ہے یہ آدمی؟ بڑھیا نے کہا کہ یہ تو میرے پاس بہت زمانے سے آتا ہے، یہ تو میرے پاس بہت زمانے سے کئی سال سے آتا ہے اور میری تمام ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میری ہر حاجت پوری کرتا ہے اور میرا پخانہ صاف کرتا ہے، میرے کپڑے دھوتا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا یہ بات سن کر کہ اے طلحہ تجھے تیری ماں گم کرے، تو عمر کی لغزش تلاش کرنے نکلا تھا کہ عمر اس گھر میں کیوں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھو بھائی، کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح چلیں اور کام میں ایسے یکسو ہو کر چلیں کہ جس سے ساتھیوں کا اوپر سے اعتماد ختم نہ ہو۔ دیکھو بہت ضروری بات ہے، اپنا اعتماد کام کے اعتبار سے
اپنا اعتماد کام کے اعتبار سے باقی رکھنا ساتھیوں کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے۔